ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ والد رکشہ چلاتے تھے تو میری والدہ خالص گھریلو خاتون تھی۔ انہیں بس گھر اور گھر کی چار دیواری سے ہی مطلب تھا۔ باہر کی دنیا سے کیا پریشانیاں آئیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ والد رکشہ چلا کر گھر کا کسی بھی طرح گزر بسر کیا کرتے تھے۔ پہلے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے۔ ہم لوگ بھی کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب تک دادا زندہ تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک جگہ باندھ کر رکھا اور گھر کا تمام خرچہ دادا کے ہاتھ میں تھا۔ ہم لوگ بھی ایک بڑے سے گھر میں آرام سے رہتے تھے جس میں میرے دونوں چاچو بھی رہتے تھے۔ دادا کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا اور ان کے تینوں بیٹے ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دادا چاہتے تھے کہ سب لوگ اکٹھے رہیں۔ ہم لوگ بھی جب تک دادا کے ساتھ رہے گھر میں کسی بھی قسم کی مالی پریشانی نہیں دیکھے۔ ابا بھی صبح دادا کے ساتھ کام پر جاتے اور رات گئے ہی لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کام کو ہی بنایا ہوا تھا۔ جب تک دادا زندہ تھے زندگی کا مطلب پتہ نہیں تھا۔ اچانک ایک دن دادا کے دل کی حرکت بند ہونے سے دادا کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے دادا نے گھر کا جو شرازہ سنبھال کے رکھا تھا وہ یکدم بکھر گیا۔ اب ان کی تمام اولادوں کو اپنی اپنی منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ پوری جائیداد کے حصے بکھرے کر دیے۔ دادا کا جو کاروبار تھا وہ بھی ختم کر دیا اور ان کی تمام اولادوں نے اپنے اپنے حصے کے لیے، مگر کوئی بھی اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع نہ کر سکا۔ میرے ابا نے اپنا حصہ لے کر اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کاروبار میں انہیں اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ میرے ابا کا سارا سرمایہ ڈوب گیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ بچا۔ اس سب کے بعد میرے ابا بالکل ہی ہاتھ خالی ہو کر رہ گئے۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب تو ابا نے کاروبار کی نظر کر دی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ پہلے جو بھی کاروبار تھا وہ سب دادا کی وجہ سے چل رہا تھا، ورنہ ان کی اولاد میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ کاروبار لے کر چل سکیں یا اسے آگے بڑھا سکیں۔ وہ تو شکر تھا کہ ابا نے جائیداد کے کچھ پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا، ورنہ ابا تو یہ پیسے بھی کاروبار میں لگانے کے درپے تھے۔ شکر ہے کہ اماں نے ابا سے کہہ کر ایک گھر خرید لیا تھا، ورنہ آج ہمیں سر چھپانے کو بھی چھت میسر نہ ہوتی۔ ہمارے برے حالات دیکھتے ہوئے ابا کے تمام بھائیوں نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں اور ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ اب ان حالات میں ابا کے ایک دوست نے ان کی مدد کی جو ابا کا بچپن کا دوست تھا۔ اچھے حالات میں بھی وہ ابا کا دوست رہا تھا اور برے حالات میں بھی اس نے ابا کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اکثر آتے تھے اور ابا کی ڈھارس بندھا دیتے۔ انہوں نے ابا کو رکشہ لے کر دیا تاکہ ابا رکشہ چلا سکیں اور گھر کے حالات کچھ تو بہتر ہو سکیں، ورنہ ان کے سامنے ہی تھا کہ ہم لوگ کھانے پینے کے بھی محتاج ہونے والے تھے۔ مگر انہوں نے یہ حالات لڑنے سے پہلے ہی ابا کی روٹی روزی کا بندوبست کر دیا تاکہ گھر کے حالات مزید خرابی کی طرف نہ جائیں اور ابا کچھ تو کمانے لگ جائیں تاکہ چار پیسے گھر میں آ سکیں۔ ابا اس کام کو اپنے شایان شان تو نہیں سمجھتے تھے، مگر مجبوری ایسی آن پڑی کہ اب ابا کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ رکشہ چلا کر روٹی روزی کا بندوبست کر سکیں یا پھر اپنی انا میں رہتے ہیں بھوکے پیٹ دیکھ سکیں۔ ابا نے اپنی انا کو کچل کر رکشہ چلانا بہتر سمجھا اور ہماری روٹی روزی کا بندوبست کیا۔ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا وہی ہیں جو انتہائی ناز و نوم میں پلے تھے، جن کی خراش پر دادا ابا پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کرتے تھے اور دادی کے حلق سے تو ابا کے بغیر کھانا بھی نہیں اترتا تھا۔ آج میرے وہی ابا مٹی میں رل رہے ہیں۔ وہ رکشہ لے کر صبح سویرے نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک گھر واپس آتے ہیں اور گھر آتے ہی تھکے ہارے سو جاتے ہیں۔ اماں بھی ابا کا دھیان رکھنے کی کوشش کرتی مگر حالات کی وجہ سے بے بس ہو جاتی تھی۔ ابا دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ روپے پیسے کی کمی ان کی صحت پر بھی بہت برا اثر ڈال رہی تھی۔ ابا گھر کا خرچہ چلانے کی پوری کوشش کرتے مگر بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتی تھی اور کبھی کوئی فرمائش کر دیتی تو یہ سب اور بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ ہمارے گھر میں سوائے دال روٹی کے اور کچھ بھی میسر نہ تھا۔ ایسے میں اگر میں یہ دال روٹی کھانے کی بات کرتی تو اماں اور ابا کو بھی رونے لگ جاتے۔ جب انہیں روتا دیکھتی تو جلدی اپنی ضد چھوڑ دیتی۔ میں نے چھوٹی عمر سے ہی ابا کو بے حد مجبور دیکھا تھا۔
میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ لوگ میرے تمام ناز نخرے اٹھانا چاہتے تھے، مگر حالات کی تنگی نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ابا پورا دن دھوپ میں خار ہو کر جب رات کو تھکے ہارے گھر آتے تو ان کے مزاج میں ذرا سی بھی بیزاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ گھر آ کر مجھ سے بے حد خوش ہو کر ملتے تھے۔ وہ اماں سے کہتے تھے کہ ان کی دن بھر کی تمام تھکن مجھے دیکھ کر دور ہو جاتی ہے۔ میں بڑی ہو رہی تھی، اب مجھے گھر کے حالات کی تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ضدیں اور فرمائشیں بالکل ہی ختم کر دی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میری یہ فرمائشیں اور ضدیں میرے ابا بالکل بھی نہیں پوری کر سکتے، بلکہ میں انہیں مزید دکھ دیتی ہوں اس طرح۔ جب میں نے یہ بات سمجھ لی تو گھر میں جو کچھ بھی ہوتا وہی صبر شکر کر کے کھا لیتی۔ میرے ابا کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا اور ان کے اسی شوق کی وجہ سے میں ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اپنے ابا کا یہ شوق دیکھتے ہوئے میں بھی بہت دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میرے اسکول کی فیس زیادہ تھی، مگر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ میرے اسکول اچھے اسکول میں شمار ہوتا ہے۔ ایک مناسب درجے کا اسکول تھا، مگر کبھی کبھی مناسب درجے کے اسکول کی فیس دینی بھی میرے ابا کے لیے مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ جن دنوں میرے اسکول کی فیس دینے کا وقت ہوتا، میرے ابا راتوں کو دیر سے گھر آتے اور منہ اندھیرے ہی نکل جاتے اور انتہائی محنت کر کے میرے اسکول کی فیس جمع کرواتے۔ میں اپنے ابا کو کبھی بھی اس قدر محنت کرتے دیکھ کر رنجیدہ بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر یہ سب کچھ ٹھیک کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اسی لیے ہی خاموشی سے یہ سب دیکھا کرتی تھی اور دل لگا کر پڑھائی کرتی تھی۔ میرے ابا اکثر مجھے لاڈ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں تو اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا، تو میری اماں ان کے اس مذاق پر ہنس دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ خیالی پلاؤ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنے دل میں سوچا کرتی تھی کہ میں ابا کا یہ خواب ضرور پورا کروں گی۔ مگر ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ڈاکٹر بننے کا اپنے ابا کا یہ خواب کبھی پورا بھی کر سکتی ہوں۔ میں میٹرک میں پہنچی تو ہمارے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ابا کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ میں نے گھر کے بگڑتے حالات دیکھتے ہوئے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے مجھے بے حد منع کیا کہ مجھے پڑھائی کے ساتھ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے ابا کو منا لیا کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھا سکتی ہوں۔ بہت بجھے دل کے ساتھ ابا میری اس بات پر راضی ہوئے تھے، ورنہ وہ تو چاہتے تھے کہ میں سکون سے اپنی پڑھائی جاری رکھوں اور کسی بھی مصیبت میں نہ پڑوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹیوشن پڑھانے کے چکر میں اپنی پڑھائی کو ہی نقصان کر بیٹھوں۔ مگر میں نے ابا کو بھی اس بات کے لیے منا لیا۔ یہ مشکل تو تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ ابا نے کبھی بھی میری کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ بات بھی مان لی۔ ڈاکٹر بننے کا جو خواب میرے ابا کی آنکھوں میں سجایا تھا، میں نے اسے سب کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسی راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، مگر میں نے ان مشکلات سے بھی نمٹنے کی ٹھان لی تھی اور ڈاکٹر بننے کے راستے ہر اپنے قدم بڑھا دیے۔ میری اماں نے مجھے اس راستے پر جانے سے بے حد منع کیا، کیونکہ میری اماں حقیقت پسند خاتون تھی اور وہ خوابوں کی دنیا میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ راستہ کس قدر کٹھن ہے اور اتنے خراب حالات میں تو یہ راستہ طے کرنا بالکل بھی ناممکن ہے، مگر میں نے ابا سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان کی خوشی کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں ابا کو دن رات محنت مشقت کرتا دیکھتی تو سوچتی تھی کہ جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میرے ابا کو اس قدر محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابا کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے ہی میں ڈاکٹر بننے کے راستے کو چل پڑی تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے دل لگا کر پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ اس طرح میرٹ بن گیا اور میں پڑھائی کر کے ڈاکٹر بننے کے راستے پر گامزن ہوتی گئی۔ جب میں میڈیکل کالج میں پہنچی تو وہ دن میری اماں ابا کے لیے بے حد خوشی کا دن تھا۔ ان دونوں سے آپ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ اماں ابا تو ایسے خوش تھے کہ جیسے میں میڈیکل کالج نہیں پہنچی بلکہ آج ہی ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ ان دونوں کی یہ خوشی دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر بہت فخر محسوس ہوا کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ اس قدر خوش ہیں۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ماں باپ کو پہلی بار اس قدر خوش دیکھا تھا، ورنہ مالی حالات نے ہمیں ہر وقت ہی پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس تھوڑے بہت خوشی کے موقع بھی آتے تھے، وہ سب مالی پریشانیوں کی نظر ہو جایا کرتے تھے۔
خالہ جب ہمیں وقت ہمارا منہ چڑھایا کرتے تھے، مگر آج بغیر کسی پریشانی اور دقت کے میرے ماں باپ بے حد خوش تھے، اور ان کی اس خوشی کی وجہ میں تھی۔ ان کو خوش دیکھ کر میں دل ہی دل میں پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہی کہتے زندگی کا ایک کہاں دور شروع ہوا، اور نئی نئی مشکلات بھی آتی گئیں، مگر میں خندہ پیشانی سے ساری مشکلات سے نمٹتی گئی اور اپنے ماں باپ کو اپنی پریشانیوں کی بالکل بھی خبر نہ لگنے دی۔ میں بس دن رات یہی سوچتی کہ جب میری پڑھائی ختم ہو جائے گی اور میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو یہ ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں، مگر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ یہ پریشانیاں وقتی ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن میں ڈاکٹر بنی تھی۔ شاید آج کے دن سے زیادہ مجھے خوشی کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میری خوشی آج آخری مقام پر تھی۔ میرے ماں باپ بھی بے حد خوش تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک ہی سستی پریشانی ختم ہو جائے گی اور میں اپنے ماں باپ کو ایک بہترین زندگی دے سکوں گی، مگر میری یہ خام خیالی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی۔ میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں جانے لگی، مگر کہیں سے بھی مجھے کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میرے پاس رشوت دینے کو پیسے نہیں تھے۔ میں جس اسپتال میں بھی نوکری کے لیے جاتی تھی، وہ لوگ سب سے پہلے مجھ سے رشوت کی بات کرتے۔ جہاں میرے پاس بس میں سفر کرنے کے پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے اور لوگ مجھ سے لاکھوں روپے رشوت کی مانگ کرتے، پہلی بار میرا یوں باہر کی دنیا سے سامنا ہو رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ زندگی کتنی بھیانک ہے، اور اس میں کہیں زیادہ لوگوں کے رویے بھیانک تھے۔ باہر کی دنیا دیکھ کر میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میرے پاس ڈگری نہیں تھی، ڈگری ہوتے ہوئے بھی میری نوکری کے لیے رشوت کی ضرورت تھی، اور رشوت دینے کے لیے میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں تھا۔ میرا خواب جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چکنا چور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جو خواب میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گی، انہیں زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کروں گی، اب یہ سب کچھ مجھے خواب ہی لگنے لگا تھا۔ اب بس روز بس میں سفر کرنے کے پیسے مانگتے ہوئے میں خود اپنی ہی نظروں میں گرنے لگی تھی کہ کہاں میں ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی اور کہاں میں روز ہی ابا سے بس کے پیسے مانگتی تھی۔ ابا بھی میری یہ شرمندگی بخوبی سمجھتے تھے، تو میرے بنا کچھ کہے ہی پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی مجھے ڈاکٹر کی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا، اور جو تیار تھے وہ مجھ سے رشوت کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے یہ بات اماں ابا کو نہیں بتائی کہ مجھے نوکری دینے کے لیے لوگ رشوت کا تقاضا کرتے ہیں، ورنہ تو وہ دونوں شاید کہیں سے بھی کر کے مجھے پیسے دے دیتے، مگر اس طرح میں خود ہی اپنی نظروں میں گر جاتی۔ اس وجہ سے میں اس بات کا تذکرہ اماں ابا سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ پہلے ہی میری پڑھائی کے لیے وہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے۔ اب مزید ان دونوں کے پاس لٹانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جہاں کہیں سے بھی نوکری کی بہت میں ہوتی، میں فوراً ہی وہاں پہنچ جاتی، مگر ہمیشہ ہی مجھے ناکامی ملتی۔ اس سب سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ جس طرح میں نوکری کے لیے جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی تھی اور خوار ہو رہی تھی، اسی طرح میری ایک دوست بھی نوکری کے لیے خوار ہی ہو رہی تھی۔ اسے بھی کہیں نوکری مل نہیں رہی تھی۔ میری ہی طرح اس کے حالات بھی اس سے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ رشوت بھر کے نوکری کر سکے۔ ایک رات میں بے حد پریشان تھی، صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی تھی تو اماں میرے پاس آئیں اور مجھے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں بے اختیار رونے لگی۔ اماں جانتی تھی کہ میں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور اس وجہ سے بے حد پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چپ کرانے لگی۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ شاید میں کئی دن سے اسی سکون کی متلاشی تھی۔ ایسا سکون مجھے کہیں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اماں پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا نہیں کر پا رہی۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں مگر حالات میرے قابو میں نہیں ہیں۔ یہ سن کر اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مجھ سے کہا کہ روٹی روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، اسی لیے ہمیں اپنی روٹی روزی کے لیے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، اور جو کچھ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا وہ ہمارے ہاتھ میں بھی آ کر چلا جائے گا۔ اماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور مجھے پیار سے یہ بات سمجھا رہی تھی۔
مگر میرا دل اس وقت بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اور بھی تو لوگ ہیں جنہیں بآسانی نوکری مل جاتی ہے، انہیں اپنی روٹی روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تو ہم لوگ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ ان پریشانیوں نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، اسی لیے میں ایسی ناشکری کی باتیں اس وقت کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت میری زبان سے کیسے کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ میں تو اس وقت بس اپنی پریشانی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات سے اس وقت کوئی سروکار نہیں تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ اس دنیا میں لوگ پریشان ہیں۔ مجھے تو اس وقت صرف اپنی پریشانی بڑی لگ رہی تھی۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ میں ایسی ناشکری کی باتیں نہ کروں اور ہر حال میں شکر ادا کروں۔ مجھے اماں کی باتیں اس وقت صرف کتابی باتیں معلوم ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کی سچائی تو اس قدر تلخ ہے، اماں کیا جانے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اماں مجھ سے زیادہ زندگی دیکھ کر بیٹھی ہیں۔ زندگی کی کرواہٹ ان سے زیادہ کسی معلوم ہو سکتی ہے۔ میں تو بس اپنی ہی پریشانی کو سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میرا نوکری تلاش کرنے کا سفر جاری تھا۔ ان دنوں ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ ابا اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث کام پر نہیں جا پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے گھر کے حالات بھی بہت دگرگوں ہونے لگے۔ گھر کے حالات دیکھ کر میری پریشانی اور خوف مزید بڑھ گئی کہ اگر آج میرے پاس کوئی نوکری ہوتی تو میں آج اپنے ماں باپ کا احسان نہ بن جاتی، ہمیں آج پریشانی نہ ہونے پڑتا۔ ہمارے یہ دن بہت ہی زیادہ پریشان کن گزر رہے تھے۔ انہی دنوں مجھے اپنی دوست کی طرف سے ایک فون کال آئی، جس میں فون اٹھا کر جان سے لگایا تو بہت دن بعد اپنی دوست کی آواز سنی۔ اس کا اور میرا دکھ سکھ ایک سا تھا۔ وہ بھی نوکری کے لیے پریشان تھی اور میں بھی نوکری کے لیے ہی پریشان تھی۔ جس فرق اتنا تھا کہ اب میرے ابا بالکل ہی بستر پر لگ گئے تھے اور میرے لیے جلدی نوکری ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، ورنہ شاید ہمارے پاس چند دن بعد تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا۔ جب اس کا فون مجھے موصول ہوا تو مجھے ایک امید سی لگی کہ شاید نوکری کا بندوبست ہو گیا، مگر دوسری طرف سے میں نے جو بات سنی اس کے لیے میرا قدموں تلے زمین نکال دی اور مجھے اپنے ہی کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے فون اٹھا کر سب سے پہلے اس کی خیریت معلوم کی۔ آج اس کی آواز پہلے کی نسبت بہت زیادہ بجھی ہوئی تھی اور پریشانی اس کی آواز سے آیا تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے نوکری مل گئی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ چلو اس کا تو مسئلہ حل ہوا اور اسے نوکری مل گئی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ چلو ایک دن مجھے بھی نوکری مل ہی جائے گی۔ میں اپنے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، مگر اگلے ہی پل میری یہ خوشی ہوا ہو گئی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک اسپتال میں صفائی کی نوکری کر لی ہے۔ میں اپنی جگہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کے آگے مجھ سے مزید ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے آسان بحال ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے ڈاکٹر کی ڈگری ہوتے ہوئے بھی ایک اسپتال میں صفائی کی نوکری کیوں کی؟ تو وہ میری یہ بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے اور اس کے ابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی اکیلی کمانے والی تھی، اسی لیے سارے بہن بھائی چھوٹے ہیں اور اب ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ جب بھی اس کی صفائی کی نوکری بھی قبول کر لی کیونکہ اب اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ جب میرے گھر میں فاقے ہونے شروع ہو گئے تو میرے بہن بھائی جب بھوک سے بلکتے تو مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں ایسی ڈاکٹر کی ڈگری رکھ کر کیا کرتی؟ یہ ڈگری ہمیں کھانے کو تو نہیں دے رہی، کم از کم میں یہ صفائی کی نوکری کر کے گھر میں 4 پیسے تو لے کر آؤں گی جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکے گا، ورنہ شاید میری ماں اس صدمے سے مر جاتی کہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ اس کا دکھ میں سمجھ رہی تھی مگر اس کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب اچھی طرح سے رو کے اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات اس کی ماں کو پتہ ہے؟ تو وہ یہ سن کر مزید رونے لگی اور آنسوں کے بیچ کہنے لگی کہ میری ماں کو پتہ ہے، میں نے صفائی کرنے کی نوکری کی ہے، مگر میری ماں نے مجھے یہ نوکری کرنے سے بالکل بھی نہیں روکا کیونکہ اب میری ماں بھی فاقے کر کر کے تنگ آ چکی تھی۔ میری ماں اپنے بچوں کو تو کھانا کھلا دیتی ہیں مگر خود بھوکی رہتی ہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے، کب تک یوں ہی بھوکی رہ سکتی ہیں؟ جبھی میں تنگ آ کر یہ نوکری کی ہے اور میری ماں نے بھی مجھے نہیں روکا۔ اپنی دوست سے بات کر کے میرے دل میں بوجھ بڑھ گیا۔ میں تو یہ سب سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ اسے نوکری مل گئی ہے، مگر جس طرح کی نوکری اس نے کی تھی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ میں اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ ایسی کوئی نوکری قبول کرے گی، مگر پیٹ انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے یہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور یہی کچھ میری دوست کے ساتھ ہو رہا تھا۔
پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے صفائی کرنے کی نوکری قبول کی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بے حد دکھ ہوا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکوں اور اسے ہمت دے سکوں اور اس کی ڈھارس بندھا سکوں، کیونکہ اس کے سوا میرے ہاتھ میں کرنے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس لمحے کو خود بے بس محسوس کیا۔ مجھے اپنا دل یکدم خالی خالی سا محسوس ہوا۔ مجھ سے زیادہ اس کا دکھ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ سالوں لگا کر ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کی اور آج اس ڈگری کو گھر پر رکھ کر صفائی کی نوکری کرنا کس قدر مشکل کام تھا، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو گیا۔ مجھے اس کی حالت پر بے حد دکھ محسوس ہوا تھا۔ چند دن بعد ابا کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ بالکل ہی بستر سے لگ کر رہ گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں گردے کے عارضہ بتایا تھا، جس کی بروقت تشخیص نہ ہونے پر ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر ابا کو گھر واپس رخصت کر دیا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ابا کا علاج اسپتال میں رکھ کر کروا سکتے۔ ہم لوگ ابا کو گھر لے آئے تھے اور گھر ہی میں ان کی دوائیاں چل رہی تھیں، مگر ان کا مرض دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم لوگ بس ایک ہفتے کی دوائیاں لے کر آئے تھے، کیونکہ اس سے زیادہ دوائیاں لینے کے ہمارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک ہفتے بعد جب ابا کی دوائیاں ختم ہو گئیں تو ابا کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ اب ابا کو ہر حال میں دوائیوں کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس پیسے بالکل بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس دن اماں اور میں بہت زیادہ پریشان تھے اور ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ ابا کا درد ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ کہیں سے بھی سن لیے دوائیوں کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ میرے ابا تو یوں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ دوائیاں کم سے کم ان کا درد تو ہلکا ہو ہی رہا تھا، اور اس وقت ہمارے پاس کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ ہم نے ابا کی دوائیوں کے لیے قرض لے لیا تھا، محلے کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کسی نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے مجبور ہو کر اپنی اسی دوست کو فون کیا جو ایک اسپتال میں صفائی کی نوکری کر رہی تھی، اور اسے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے بھی یہی نوکری ڈھونڈ دے، کیونکہ اب ہمارے حالات ایسے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ابا درد سے دن رات تڑپتے رہتے تھے۔ ایسے حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے بھی اسپتال میں صفائی کی نوکری کرنے کی ٹھانی اور اپنی دوست سے اس بارے میں بات چیت بھی کی۔ میری دوست نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جلد ہی وہ میری نوکری کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر دے گی۔ میں اس سے بات کر کے تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، مگر ابا کی چیخیں ہمارا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ جب ابا درد کے مارے تڑپتے تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے۔ ابا کی یہ تکلیف مجھ سے بالکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکتے ابا کی ساری تکلیفیں دور کر دوں، تاکہ ابا کو کچھ تو آرام میسر آ سکے، مگر یہ میرے بہت سے کام بالکل بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ابا کی تکلیف تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے دن میری دوست کا دوبارہ فون آیا کہ اس نے میری نوکری کی اپنے اسپتال میں بات کر لی ہے، میں آج آ جاؤں تاکہ نوکری پکی ہو سکے۔ میں اس کی بات کو سن کر اس وقت اسپتال جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اسپتال پہنچ کر اپنی نوکری پکی کروائی۔ ان لوگوں مجھے کل آنے کو کہہ دیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ چلو کہیں سے تو کچھ پیسوں کا بندوبست ہوا، اس طرح اب میں ابا کے لیے دوائی گھر لے جا سکوں گی۔ اگلے دن اسپتال گئی تو ان لوگوں نے مجھے صفائی کرنے کے لیے ایک مخصوص لباس دیا تاکہ میری الگ سے پہچان ہو سکے۔ میں اسپتال میں صفائی کرنے پر مامور ہو گئی اور وہ لباس پہنتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کہاں میں ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہننا چاہتی تھی، کیوں میری قسمت میں یہ صفائی کرنے کا ہی لباس لکھا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ دیکھو ہماری قسمت کو کس قدر بری نکلی، اس قدر سالوں محنت کرنے کے باوجود ہمیں ایک ڈھنگ کی نوکری نہ مل سکی کہ ہم اپنا اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پال سکیں۔ ہمارے نصیب میں ڈاکٹر کے سفید کوٹ کی جگہ یہ صفائی کرنے کا لباس رکھا تھا۔ میری یہ بات سن کر میری دوست بھی رونے لگی، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے گھر کے حالات سے بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، بس خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ میری دوست کے تعصب سے سر ہلا دیا اور کہا کہ آج ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ رشوت بھر سکیں تو آج ہم دونوں ہی ڈاکٹر کا سفید کوٹ پہن رہی ہوتی۔ یوں ایسے اپنی قسمت پر کھڑی رو نہیں، اس کے چہرے پر سرخی سی کھدی ہوئی تھی، یوں جیسے کوئی خواب ادھورا رہ گیا ہو اور اسے اپنی آنکھوں سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ ہماری آنکھیں اس وقت بے حد زخمی اور لہو لہان تھیں۔
جیسے آنکھوں سے خون چھلک رہا ہو۔ اپنی خوابوں کو قتل کرنے کا خون تھا جو ہماری نگاہوں میں رقصاں تھا۔ ہم اپنا دکھ ایک دوسرے کے سوا اور کسی کو بھی نہیں بانٹ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کونے میں کھڑے سب سے چھپ کر اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ یہ ہمارے وہ آنسو تھے جن کی قسمت میں صرف بہنا ہی لکھا تھا۔ ان کو پہنچنے والے ہاتھ بھی ہمارے اپنے ہی تھے۔ جب اپنی قسمت پر بھی بھر کر رو چکے تو ساتھ ہی اسپتال کی صفائی کی۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جسے میں خود اپنی ہی نظروں میں ختم ہو چکی ہوں۔ اس پڑھائی کے پیچھے میں نے اپنے ماں باپ کو کس قدر خوار کیا تھا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس پڑھائی کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں دیا۔ میں تہی دامن ہی رہی۔ جب اس بات کا احساس ہو رہا تھا، بات پہ بات آنکھیں بھیگ رہی، جب اپنے آنسو پہنچ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی کہ میں ایک ہسپتال میں صفائی کا کام یعنی صفائی کی نوکری کرنے لگ گئی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بات سن کر اماں پریشان ہوں گے، اور اگر میں انہیں یہ بات بتا دیتی تو وہ کبھی میری اس بات کے حق میں نہیں ہوتی کہ میں ایک ہسپتال میں صفائی کی نوکری کروں۔ وہ مجھے زبردستی گھر بٹھا دیتی، مگر مجھے یہ نوکری نہیں کرنے دیتی۔ جب بھی میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر لگ گئی ہوں، یہ بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دینے لگیں۔ انہیں میرے ڈاکٹر لگنے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اب میرے ڈاکٹر لگنے سے ابا کی تکلیفوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ میں اب روز ہی اسپتال جانے لگی تھی۔ گھر سے میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر اسپتال جاتی اور وہاں جا کر اپنی صفائی والے کپڑے پہن لیتی۔ اس طرح میری اماں کو نہیں پتہ چل سکا کہ میں کون سی نوکری کرتی ہوں، اور میں یوں آرام سے اپنی نوکری کرنے لگی تھی۔ میں اسپتال میں ڈاکٹروں کو چھپ چھپ کر علاج کرتا دیکھتی تاکہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں، مگر یہ اتنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ ڈاکٹر بھی مجھے صفائی والی سمجھ کر جھٹک دیا کرتے تھے اور میں بس خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس طرح میری ہی نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ اسی لیے میں خاموشی سے سب کچھ جھڑکیاں برداشت کرتی اور اپنے چپ چپ کر دیکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میری ڈیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ لگی۔ مجھے دوران آپریشن ڈاکٹر کے ساتھ رہنا تھا اور ڈاکٹر کو اس کی مطلوبہ چیزیں پکڑانی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی کہ چلو اس طرح مجھے مزید کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے گا۔ جب میں آپریشن روم میں داخل ہوئی تو میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں خود کو ڈاکٹر کی جگہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو دوران آپریشن بہت مدد کی۔ وہ ڈاکٹر بھی میری پھرتی دیکھ کر حیران تھا۔ دوران آپریشن ڈاکٹر ایک جگہ اٹک گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے۔ تبھی وہ شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ میں معاملے کی گہرائی میں پہنچ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اسے اپنے مشورے سے نواز دیا۔ میرا مشورہ سن کر کچھ دیر تو ڈاکٹر میری شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے میری بات پر عمل کیا اور بالکل ویسے ہی آپریشن کیا۔ اس طرح اس کے مریض کی جان میری بروقت حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئی۔ اس دن وہ ڈاکٹر مجھ سے بہت متاثر نظر آیا۔ وہ ڈاکٹر اسپتال کے بڑے ڈاکٹروں میں سے ایک تھا اور اسپتال کا سارا نظام اسی کے ماتحت چل رہا تھا۔ میری حاضر دماغی کی وجہ سے اس ڈاکٹر نے میری ڈیوٹی مزید بڑھا دی اور میرے کی گئی تعریف بھی کی۔ اس لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس ڈاکٹر کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مگر میری سوچ کر چپ ہو گئی کہ کہیں میں اس طرح اپنی نوکری سے ہی ہاتھ نہ دھو لوں۔ اتنی مشکلوں سے تو مجھے یہ نوکری ملی ہے، کہیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے میں یہ نوکری نہ گوا دوں۔ اسی لیے میں خاموش رہی اور اس ڈاکٹر کو کچھ نہ کہا۔ چند دنوں بعد میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی۔ نائٹ ڈیوٹی پر بھیجنے کے لیے میری اماں بالکل بھی راضی نہ ہو رہی تھی، مگر میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹروں کو اس طرح کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، یہ ڈاکٹروں کی مجبوری ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ وقتی طور پر تو چپ ہو گئیں، کیونکہ وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ میری تنخواہ ہی سے تو گھر چل رہا ہے۔ اگر میری تنخواہ بھی رک گئی تو یہ گھر کس طرح سے چلے گا۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے زیادہ زور نہیں دیا اور میری ڈیوٹی پر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں اب بھی اپنا کام بے حد دل لگا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی مجھ سے خوش تھے کہ انہیں مجھے کچھ بھی بتانا نہیں پڑتا تھا اور میں منٹوں میں ہی سارا کام کر دیا کرتی تھی۔ اگلے دن میری ڈیوٹی اسپتال کے ایک ایسے وارڈ میں لگی تھی کہ جہاں سے پہلے میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ یہ وارڈ ایسا تھا کہ جہاں عام لوگوں کا آنا بالکل منع تھا۔ یہاں آ کر بھی ایک لیبر روم بنا ہوا تھا۔ مجھے اس وارڈ میں لیبر روم دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ وارڈ بالکل بھی سنسان تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ اس وارڈ میں لیبر روم کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی مجھے اس وارڈ کی صفائی کرتے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا کہ میں پورے وارڈ کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ دوسرے دن میں اس وارڈ کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے وہاں بچے کی نرسری بھی دیکھی اور اس میں انکیوبیٹر بھی رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ان چیزوں کی یہاں موجودگی سمجھ نہیں آ سکی۔
میں نے اس بارے میں اپنی دوست سے اگلے دن بات کی تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ اس کی نوکری بھی ایک رات اسی وارڈ میں لگی تھی. اسے بھی ان سب چیزوں کی وہاں موجودگی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا اور مجھے بھی کسی سے کوئی بھی سوال کرنے سے منع کیا، کیونکہ ہم ایک نظر صفائی والی تھی. ہماری کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نظروں میں نہیں تھی. سوال پوچھنے پر ہمیں جھٹک دیا جاتا تھا اور ذرا سی غلطی پر کئی لوگوں کے سامنے بے عزت بھی کیا جاتا. غرض یہ ان لوگوں کی نظروں میں ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں تھی. جس جگہ میری دوست نے مجھے مشورہ دیا میں اپنے کام سے کام رکھوں اور کسی کے معاملے میں نہ پڑوں. مجھے اس وارڈ میں صفائی کرتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے. مجھے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ رات ہوتے ہی ڈاکٹر کنواری لڑکیوں کو لیبر روم میں لے جاتے ہیں. یہ سب دیکھ کر میں اپنی جگہ چونک گئی. مجھے محسوس ہوا کہ کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے. ایک دن میں نے ہمت کر کے ایک ڈاکٹر سے پوچھ ہی لیا کہ رات کو لیبر روم میں کنواری لڑکیوں کا کیا کام ہے. تو ڈاکٹر پہلے تو اپنی جگہ گڑبڑا سا گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ گئی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد اس نے سنبھل کر کہا کہ ہم لوگ ایک خطرناک بیماری کا علاج کرتے ہیں. یہ بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی اور ان کی بات سن کر میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی. مگر مجھے تجسس ہوا کہ ایسی کون سی بیماری ان کنواری لڑکیوں کو ہوتی ہے. میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اس کا علاج سیکھنا چاہیے اور دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی چھپ کر راتوں کو دیکھوں گی کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج یہ لوگ کرتے ہیں. اگلی رات کو میں وارڈ کی صفائی کر رہی تھی تو صفائی کرنے کے بعد میں وہیں چھپ کر بیٹھ گئی. کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگی. کچھ دیر بعد تو یہ ڈاکٹرز اندر لیبر روم میں داخل ہوئے اور دونوں ڈاکٹر کے ساتھ 3 کنواری لڑکیاں بھی تھیں. ان لڑکیوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ لوگ بے حد گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. ان میں سے ایک ڈاکٹر نے ان تینوں لڑکیوں کو لیبر روم میں رکھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا. وہ لڑکیاں بے حد پریشان تھیں. لڑکیاں خاموشی سے جا کر ان بستروں پر لیٹ گئیں. کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر لیبر روم کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی جانب چلے گئے. کافی دیر تک وہ دونوں اندر ہی رہے اور باہر لڑکیاں خاموشی سے بستر پر لیٹی رہیں. کافی دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹرز باہر آئے اور دونوں نے ہاتھ میں انجیکشن لیے ہوئے تھے. انہوں نے وہ انجیکشن لا کر ان لڑکیوں کے پیٹ میں ایک مخصوص طریقے سے لگا دیے. مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ ڈاکٹرز ان لڑکیوں کے پیٹ میں یہ انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں. وہ لڑکیاں خاموشی سے لیٹی رہیں. ان میں سے ایک ڈاکٹر نے لڑکیوں کو اپنی جگہ سے ہلنے سے بالکل منع کر دیا. یہ سن کر ان لڑکیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر لیبر روم سے چلے گئے. جو یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر لیبر روم میں داخل ہوئی. مجھے داخل ہوتا دیکھ کر وہ لڑکیاں چونک گئیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر ابھی انہیں کس چیز کا انجیکشن لگا کر گئے ہیں. تو بالکل خاموش رہیں اور میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں. جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو میں اندر کمرے کی جانب بڑھی اور کمرے کی تلاشی لینے لگی. اندر کمرے سے ایک فائل میرے ہاتھ لگی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں اس لیبر روم میں بچی پیدا کرنے کے سائنسی طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل ابھی ان لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہاں سے الٹے قدموں دوڑی. میری دوست کی نائٹ ڈیوٹی نیچے وارڈ میں لگی ہوئی تھی. میں اس کے پاس جا کر ساری باتیں بتائیں تو وہ میری بات سن کر بری طرح چونک گئی. چونکہ ہم دونوں ڈاکٹرز بھی تھیں اور اسی لیے اپنے پیشے کے ساتھ ناانصافی بالکل نہیں برداشت کر سکتی تھی. ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اسپتال کے کسی بڑے ڈاکٹر کو بتایا جائے تاکہ وہ اس اسپتال میں غیر قانونی کام کو روک سکیں. مجھے وہ لڑکیاں مجبور لگی تھیں جیسے وہ یہ کام اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھیں، اسی لیے ان کی مدد کرنا میرا فرض تھا. ہم دونوں نے یہ بات اسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر کو بتانے کا فیصلہ کیا جو ہمارے خیال میں اس کام میں بالکل بھی شامل نہ ہو سکتے اور اتفاق سے وہ بھی اس وقت رات کی ڈیوٹی پر تھے. ہم دونوں ان کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی. ہماری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے ہماری بات کو انہیں یقین ہی نہ ہو اور اسی وقت ہمارے ساتھ اس وارڈ کی جانب گئے. اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے آج لڑکیوں کو وہاں میرے دیکھا تو ساری بات سمجھ گئے. اس ڈاکٹر نے فوری اس اسپتال کے مالک کو وہاں بلا لیا اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر اسپتال کے مالک کے پاس چلے گئے. اور جو ڈاکٹر اس معاملے میں شریک تھے انہیں فوراً اس اسپتال سے نوکری سے نکال دیا گیا. جب اسپتال کے مالک نے مجھ سے اور میری دوست سے پوچھا کہ ایک صفائی والی ہوتے ہوئے اس معاملے میں اسے اتنی معلومات کیسے ہیں تو یہ ایک دم ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سر جھکا لیا اور انتہائی شرمندگی سے انہیں پوری بات بتائی کہ کس طرح رشوت کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی نوکری نہ مل سکی اور گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے صفائی کی نوکری کرنے پر مجبور ہوئی. میری یہ بات سن کر اس اسپتال کے مالک کو بے حد افسوس ہوا اور اس نے مجھے اور میری دوست کو اپنے اسپتال میں ہی ڈاکٹر کی نوکری کرنے کی پیشکش کی.
یہ سن کر تو ہم دونوں حیرت زدہ رہ گئے کہ قسمت ہم پر ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے، مگر یہ سب سچ تھا۔ ہم دونوں نے فوراً ہی ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور ہمیں ایک بہت اچھی تنخواہ پر اس اسپتال میں نوکری مل گئی۔ یوں کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے نتیجے میں ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔